بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ فرقہ کیسے وجود میں آیا؟ خلافت کے زوال سے فرقہ واریت تک۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا بااختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہونے کی صورت میں ان کو بر وقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا اس فتنے کی بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایت کی بنیاد پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا اور نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں نزاعت کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پہ در پہ پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں سوالات ابھرنے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور ان کے برسر باطل ہونے کے وجوہ کیا ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور اگر کوئی فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے دلیل کیا ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں یہ ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا۔ اس کی وجہ سے اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس نے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں نئے نئے سیاسی، دینیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر ہی باہمی تعصبات ہی پیدا نہیں ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ عراق کا صدر مقام اور اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے۔ یہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنے مخالف کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل 4 فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ۔ شیعہ حامیان علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مارکہ جمل میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا اور ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے،
انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: پہلا، امامت، جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مسائل عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم صریح اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اسے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اسے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا، اور وہ بربنائے نصب امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نصب پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس کا نصب متقرر امت کے سپرد نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہ کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی رضی اللہ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے، اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصاً و صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطیہ کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔